اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کبھی بھی کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت خود بدلنے کے لیے کوشش نہ کریں۔ جو ان کے کرنے کے کام ہیں جب تک وہ کام نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ان کی حالت کو نہیں بدلوں گا۔ اس آیت کا ایک بڑا واضح سا مفہوم ہے کہ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے دار الاسباب بنایا ہے۔ جب تک آپ سبب اختیار نہیں کریں گے تو محض سبب اختیار کیے بغیر اللہ پر توکل کبھی بھی آپ کی حالت کو بدل نہیں سکتا۔ کسی کو اگر پیاس لگتی ہے تو وہ اللہ پہ توکل کرتا ہے لیکن پہلے پانی پیتا ہے، پانی پینے کے بعد پھر اللہ پہ توکل کرتا ہے کہ اب اللہ اس پانی کے ذریعے میری پیاس بجھا دے گا۔ بھوک لگتی ہے تو کھانا کھاتا ہے، بیمار ہوتا ہے تو دوائی لینے کے لیے جاتا ہے، تو وہ اپنی حالت بدلنے کی کوشش کر رہا ہے، پیاس کی حالت کو بدلنے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں سیراب ہو جاؤں، بھوک کی حالت کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ میرا پیٹ بھر جائے، بیماری کی حالت کو تبدیل کرنا چاہ رہا ہے کہ مجھے شفا مل جائے۔ تو اس حالت کو جب وہ تبدیل کرنا چاہتا ہے اللہ تبدیل فرماتے ہیں، لیکن پہلے وہ خود سبب اختیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بغیر اسباب کے بھی سب کچھ کرنے پر قادر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ایک سسٹم بنایا ہے، ایک نظام بنایا ہے، اور اگر کوئی سسٹم کوئی نظام نہ ہو تو کوئی بھی چیز کوئی بھی سسٹم یا نظام کامیاب ہو نہیں سکتا جب تک آپ اس کے لیے کوئی سسٹم نہیں بنائیں گے، اور اس کے بغیر عدل و انصاف کا قائم کرنا بھی مشکل ہے۔ کس کو کیا حق ملنا چاہیے، کیا نہیں ملنا چاہیے، کس کی پیاس بجھنی چاہیے، کس کی نہیں بجھنی چاہیے، کس کا پیٹ بھرنا چاہیے، کس کا نہیں بھرنا چاہیے، پورا ایک سسٹم ہے۔ اب بہت ساری چیزوں میں تو یہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے اور ہم وہ اسباب اختیار بھی کرتے ہیں۔ مثلا کسی کو پیاس لگتی ہے تو وہ پانی پی لیتا ہے، بھوک لگتی ہے تو کھانا کھا لیتا ہے، بیماری ہوتی ہے تو ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے، اس نے کوئی روزی روٹی کمانی ہوتی ہے تو جا کے نوکری کرتا ہے یا کاروبار کرتا ہے، اسباب اختیار کرتا ہے، پھر اللہ سے دعا بھی کرتا ہے، اللہ اس سبب میں تاثیر بھی ڈالتا ہے، اس کی وہ حالت بدل بھی جاتی ہے۔ یہ ہم ان چیزوں میں کرتے ہیں یا ان کاموں میں کرتے ہیں جو ہماری مادی ضرورت ہیں، ہمارے جسم کی جو ضروریات ہیں اس کے لیے ہم کرتے ہیں، اور وہ ضروریات جن کے بغیر ہمارا چلنا پھرنا محال ہے، مشکل ہے، ناممکن ہے، اس کے لیے ہم کرتے ہیں یہ سب۔ جیسے میں یہ پانی کی مثال دے رہا ہوں یا کھانے کی مثال دے رہا ہوں، اگر کوئی آدمی نہیں پیے گا پانی، نہیں کھائے گا کھانا تو مر جائے گا، اور مرنے سے تو ہر آدمی ڈرتا ہے۔ اس کو پتہ ہے میں بیمار ہوں، دوائی نہیں لوں گا، ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤں گا تو بیماری بگڑ جائے گی، مر جاؤں گا کہیں، اس کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ اس کو پتہ ہے میں کاروبار نہیں کروں گا، مزدوری نہیں کروں گا، نوکری پہ نہیں جاؤں گا، تنخواہ نہیں ملے گی، پیسہ نہیں ملے گا، پیسہ نہیں ملے گا تو پھر میں گھر میں آٹا کہاں سے لے کر آؤں گا، لہٰذا مجبور ہے۔ اس کے لیے وہ صبح اٹھتا بھی ہے اور اپنے افسر کی اور اپنے بڑے کی باتیں بھی سنتا ہے اور ساری سختیاں بھی برداشت کرتا ہے، کوئی چیز اس کے لیے رکاوٹ نہیں بنتی، تو اس کی حالت بھی بدلتی رہتی ہے، اس کی پیاس بھی بجھتی رہتی ہے، بیماری بھی ختم ہوتی رہتی ہے، اس کو تنخواہ بھی مل رہی ہوتی ہے۔ یہی حالت تبدیل ہونے کا یہی مطلب ہوتا ہے نا۔ لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اس کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے، کوئی توجہ نہیں دیتے، اور اس کا تعلق زیادہ تر ان چیزوں سے ہے جو ہماری روحانی ضروریات ہیں۔ مثال کے طور پر برکت ہے، ایک کثرت ہے، ایک برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، کہ جب یہ میری نصیحت کو بھلا دیتے ہیں، میری تعلیم کو بھلا دیتے ہیں، میں ان پر ساری چیزوں کے دروازے کھول دیتا ہوں۔ جب لوگ
اسلام پر عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں. فتحنا علیہم ابواب کل شیء، اللہ فرماتے ہیں میں ساری چیزوں کے دروازے کھول دیتا ہوں. اور دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کریں تو میں ان پر برکت کے سارے دروازے کھول دیتا ہوں. ایک طرف اللہ فرما رہے ہیں ساری چیزوں کے دروازے کھول دیتا ہوں، دوسری طرف اللہ فرما رہے ہیں برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہوں. تو برکتوں کے دروازے کھلنے کا تعلق ایمان اور تقوی اور عمل صالح کے ساتھ ہے، شریعت پر عمل کرنے کے ساتھ ہے. اس کے بغیر برکت کا دروازہ نہیں کھل سکتا. کوئی کروڑ پتی ہو یا ارب پتی ہو یا کھرب پتی ہو یا کوئی جھونپڑی میں رہنے والا ہو، برکت کا تعلق کثرت کے ساتھ نہیں ہوتا. کثرت الگ چیز ہے، برکت الگ چیز ہے. کبھی انسان کے پاس کثرت ہوتی ہے برکت نہیں ہوتی، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کثرت نہیں ہوتی، بہت زیادہ پیسہ نہیں ہوتا لیکن اللہ نے برکت دی ہوتی ہے. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نہ کثرت ہوتی ہے نہ برکت ہوتی ہے، دونوں چیزیں. اگر اللہ کی نافرمانی بھی کر رہا ہے اور کثرت بھی پہلے سے نہیں ہے اور نافرمانی کرے گا تو برکت بھی نہیں ہوگی، تو اور ذلیل ہوگا دنیا میں. یہ روحانی اسباب ایک تو اپنی ذاتی زندگی میں ہم نے اختیار کرنے ہوتے ہیں، جس کو کہا جاتا ہے نا کہ پراپر جو اس کا طریقہ ہے کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کا، کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کا جو پراپر طریقہ ہے، جو اس کا ایک سسٹم میں بنا ہوا ایک نظم و ضبط ہے، اس کے مطابق آپ اس کو حل کریں گے تو وہ مسئلہ حل ہو جائے گا. جیسے یہ پانی کی میں مثال دے رہا ہوں نا، اب یہ پانی کسی کو پیاس لگنا یہ ایک پرابلم ہے، ایک ایشو ہے، ایک مسئلہ ہے. اس کو حل کرنے کا ایک پراپر طریقہ ہے کہ آپ پانی پی لیں، یہ اس کا ایک پراپر سسٹم ہے، ایک نظام بنا ہوا ہے. آپ پانی پی لیں، اس پراپر طریقے کو اختیار کریں، آپ کی پیاس آٹومیٹک بجھ جائے گی، کچھ آپ کو نہیں کرنا پڑے گا. یہ اللہ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے. یہی معاملہ روحانی چیزوں کے اندر بھی ہے. جیسے میں یہ برکت کی مثال دے رہا ہوں، یہ برکت کبھی بھی آپ کو پیسے سے حاصل نہیں ہو سکتی، اللہ کی نافرمانی کر کے حاصل نہیں ہو سکتی. دل کا چین، دل کا سکون، گھر میں اطمینان، لڑائی جھگڑوں سے نجات، پریشانی ٹینشن سے نجات، یہ آپ کو کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتی اللہ کی نافرمانی میں. اللہ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اس کے لیے بھی آپ کو پراپر طریقہ اختیار کرنا پڑے گا. پراپر طریقہ جب تک اختیار نہیں کریں گے یہ اطمینان نصیب نہیں ہو سکتا. اب ہم اس طرح کی چیزوں کو ایک دوسرے پر چھوڑ دیتے ہیں. ایک تو ہمارا ذاتی معاملہ ہے روحانی لحاظ سے، مثلا نماز کوئی پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، والدین کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہے، بیوی کے ساتھ کیسا ہے، بچوں کے ساتھ کیسا ہے، گھر میں اس کا رویہ کیسا ہے، کمانے کے لحاظ سے حلال کما رہا ہے حرام کما رہا ہے. یہ وہ ساری چیزیں جو اس کی زندگی پر بہت بڑا اثر ڈالتی ہیں. سب سے پہلے تو اس کی ذاتی زندگی ہے. اس ذاتی زندگی پر وہ غور کرے، وہ دیکھے کہ میں اپنی ذاتی زندگی میں جو میری روحانیت سے بڑا گہرا ربط اور تعلق رکھتی ہے میری یہ زندگی، اس میں کتنا ٹھیک ہوں کتنا غلط ہوں. جتنا غلط ہوگا اتنا اس کو نتائج حاصل نہیں ہوں گے، جتنا ٹھیک ہوگا اتنا اس کو نتائج حاصل ہو جائیں گے. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ باری آتی ہے اجتماعی مسائل کی. اجتماعی مسائل میں آپ کا آپ کے پڑوسی کے ساتھ رویہ بھی ہے، آپ کا آپ کے حکمرانوں کے ساتھ رویہ بھی ہے، حکمرانوں کا آپ کے ساتھ رویہ بھی ہے، اور دنیا میں جہاں کچھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے. مثال کے طور پر ہمارے ہاں الیکشن ہوتے ہیں، انتخابات ہوتے ہیں، تو انتخابات میں ہر آدمی اپنی مرضی کے حساب سے جس کو مناسب سمجھتا ہے ووٹ دے دیتا ہے، اور جس کو وہ بہتر سمجھتا ہے ووٹ دے کر فارغ ہو کے آ جاتا ہے. انتخابات ختم ہوتے ہیں، کوئی جیت جاتا ہے کوئی ہار جاتا ہے. اب جس کو آپ نے ووٹ دیا ہے اور وہ جیت گیا ہے تو وہ آپ کے ووٹوں سے جیت کر گیا ہے. اب آپ کا کوئی مسئلہ ہے، مثال کے طور پر آپ کا پانی کا مسئلہ ہے، آپ کا سیوریج کا مسئلہ ہے، آپ کی سڑک کا مسئلہ ہے، آپ کی تعلیم کا مسئلہ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، مہنگائی کا مسئلہ ہے، کوئی دینی مسئلہ ہے.
تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ بیٹھ کے تبصرے کرتے رہیں کہ یار حکومت ایسی ہے اور حکومت ویسی ہے، اور یہ تو بڑی مہنگائی ہو گئی، یہ تو یہ ہو گیا، یہ تو وہ ہو گیا. یہاں بیٹھیں باتیں کریں، ہوٹل پہ جائیں باتیں کریں، گھر میں جائیں باتیں کریں، فیس بک پہ جا کے باتیں کریں، گالیاں دیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جس کو ووٹ دیا ہے آپ اس کے پاس جائیں، آپ اس کے پاس جائیں، اس سے ملیں کہ بھائی ہم نے آپ کو ووٹ دیا تھا، آپ بڑے نعرے لگاتے تھے، بڑی چیخیں مارتے تھے، بڑے دعوے کرتے تھے، اس کے بعد تو آپ نظر نہیں آ رہے. ہمارا یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ کون حل کرے گا؟ لیکن یہ کرنے کے لیے آپ کو وقت نکالنا پڑے گا، آپ کو جانا پڑے گا، آپ کو ہمت کرنی پڑے گی، آپ کو ان سے وقت لینا پڑے گا، آپ کو بات کرنی پڑے گی. ممکن ہے کسی کی ناراضگی جھیلنی پڑ جائے، ہو سکتا ہے وہ آپ سے ناراض ہو جائے. اس کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے، کوئی تیار نہیں ہے اس کے لیے. اب جب آپ تیار نہیں ہو رہے اور اسی کے لیے آپ تیار ہیں کہ آپ نے بیٹھ کے تبصرے ہی کرنے، تجزیے ہی کرنے، اور جو متعلقہ آدمی جو آپ کی دسترس میں، بھائی آپ کی دسترس میں ایم این اے نہیں ہے، ایم پی اے نہیں ہے، اس پارٹی کا، اس یونٹ کا، اس علاقے کا جو بڑا ہے وہ تو آپ کی دسترس میں ہے نا. اس یو سی کا، اس پارٹی کا، جو بھی پارٹی ہے اس کا جو بڑا ہے وہ تو آپ کی دسترس میں ہے. اس کے پاس جا کے بات کریں، اس کی دسترس میں کوئی اور بڑا ہوگا، اس کی دسترس میں کوئی اور ہوگا. تو یہ جب چین بنے گی تو مسئلہ حل ہوگا. لیکن یہ چونکہ اجتماعی مسئلہ ہے، یہ کوئی ایسا مسئلہ ہے نہیں کہ آپ کے گھر کا کوئی ذاتی مسئلہ ہو کہ آپ کے گھر میں آٹا کم ہو رہا ہے، یا آپ کے گھر میں کوئی ایسا کوئی مسئلہ آ رہا ہے کہ آپ فی الفور حل نہیں کریں گے تو مسئلہ خراب ہو جائے گا. کوئی بھی اس کی طرف توجہ نہیں دیتا، سارے گالیاں دینے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ قوم کی حالت گالیاں دینے سے نہیں بدلتا. ایک تو اپنے اندر انسان کو احساس پیدا کرنا چاہیے، شعور پیدا کرنا چاہیے، صحیح کو صحیح، غلط کو غلط کہنے کا اس کے اندر ہمت اور حوصلہ ہونا چاہیے. یہ بڑی مصیبت ہوتی ہے ہمارے ہاں. کوئی اگر پیپل پارٹی کا ہے تو اس کی ہر غلط بات کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرے گا. کوئی اگر مسلم لیگ کا ہے تو وہ اس کی ہر غلط بات کو بھی صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرے گا. کوئی پی ٹی آئی کا ہے تو وہ اس کی ہر غلط بات کو بھی ثابت کرنے کی کوشش کرے گا، صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرے گا. اور جو مخالف ہے اس کی صحیح بات کو بھی غلط ثابت کرنے کی کوشش کریں گے. بھائی جو صحیح ہے، پی ٹی آئی والے پر کوئی خدا کا قرآن نازل ہوا ہے، نواز شریف پہ کوئی قرآن نازل ہوا ہے، آصف زرداری پہ کوئی قرآن نازل ہوا ہے کہ اس سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، وہ کوئی غلط کام نہیں کر سکتا. اب آپ کا تعلق کسی پارٹی سے ہے تو وہ غلط ہو ہی نہیں سکتا. اتنی جھوٹی جھوٹی تعویلیں، اتنے غلط غلط بیانات. ہم اپنے سیاسی رہنماؤں کو آپ دیکھیں جو ٹی وی چینلز پر آتے ہیں، ایک سیاسی کوئی لیڈر کوئی بات کرے گا، باقی نیچے کے 10 بندے اس کی صفائیاں پیش کرنا شروع کر دیں گے. اس کا یہ مطلب تھا، اس کا یہ مطلب تھا، اس کا یہ مطلب تھا، اس نے اس لیے کہا تھا، اس نے اس لیے کہا تھا. بھئی خدا اور رسول اور آخرت کا بھی کوئی تصور ہے یا نہیں؟ جو غلط ہے بولو بھائی اس نے غلط بولا ہے، میرا لیڈر نہیں، میرا باپ ہے پھر بھی غلط بولا ہے، میرا بیٹا ہے پھر بھی غلط بولا ہے، میرا بھائی ہے پھر بھی غلط بولا ہے. صحیح ہے تو آپ کا دشمن ہے، کہیں صحیح کہا ہے. حدیث میں آتا ہے نا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضور نے اس چوکیداری پر بٹھایا کہ یہ کچھ سامان ہے اس کی حفاظت کریں، حضرت ابو ہریرہ ایک دن شیطان آیا چوری کر کے چلا گیا، دوسرے دن شیطان آیا چوری کر کے چلا گیا، تیسرے دن آیا حضرت ابو ہریرہ نے پکڑ لیا. حضرت ابو ہریرہ نے جب پکڑا اور کہا کہ تم پہلے بھی 2 دن چوری کرتے رہے ہو، آج تیسرے دن آئے ہو، میں تمہیں پکڑ کے حضور کی عدالت میں پیش کروں گا. تو شیطان نے اس کو کہا، حضرت ابو ہریرہ کو کہا کہ میں شیطان ہوں، میں شیطان ہوں، اور تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اس سے میں چوری نہ کروں تو اس کا طریقہ یہ کہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، تو میرا بس نہیں چلے گا تمہاری اس چیز پر. حضرت ابو ہریرہ نے اس نے کہا اس بات پر مجھے چھوڑ دو، آئندہ میں نہیں آؤں گا. حضرت ابو ہریرہ نے یہ سنا، چھوڑ دیا شیطان کو. صبح جب آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ابو ہریرہ رات کو تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے ساری کہانی سنائی کہ اس طرح 3 دن سے میرے ساتھ ہی معاملہ ہو رہا تھا، کل میں نے اس کو پکڑا، میں نے کہا میں حضور کے پاس لے کر جاؤں گا، تو اس نے مجھے یہ کہا ہے کہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو تو میرا بس نہیں چلے گا.
تو حضور نے فرمایا صدق وہو کذوب، شیطان نے سچ کہا ہے اگرچہ ہے وہ جھوٹا. صدق وہو کذوب، شیطان نے سچ کہا ہے، یہ صحیح حدیث ہے، شیطان نے سچ کہا ہے اگرچہ ہے وہ جھوٹا. حضور شیطان کے بارے میں کہہ رہے ہیں، شیطان کے بارے میں کہ شیطان نے سچ کہا. شیطان کی جو سچ بات تھی حضور نے کہا شیطان نے سچ کہا ہے. یہ ساتھ آپ نے فرمایا ہے وہ جھوٹا، ہے شیطان جھوٹا، لیکن یہ جو اس نے بات کی ہے یہ سچ کی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ہمیں یہ سکھایا کہ اگر شیطان بھی صحیح کام کرے نا، شیطان، اس کو بھی کہو کہ یہ شیطان ہے لیکن یہ کام اس نے صحیح کیا ہے. انسان تو پھر انسان ہوتا ہے. تو جب ہم اپنے اس رویے کو ہی نہیں چھوڑیں گے، ہم اپنی حالت کیسے بدلیں گے؟ جب تک آپ کے اندر صحیح کو صحیح، غلط کو غلط کہنے کا ہمت اور حوصلہ پیدا نہیں ہوگا، کبھی بھی اللہ آپ کی حالت نہیں بدلے گا، کبھی آپ کے ملکی اور قومی مسائل حل نہیں ہوں گے. ان ساری چیزوں، لوگ کہتے ہیں مولویوں نے امت کو تقسیم کر دیا ہے، یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ شیعہ ہے. ان سے زیادہ فرقے تو سیاسی جماعتوں نے بنائے ہوئے ہیں. کتنی سیاسی پارٹیاں ہمارے ملک میں، اور کتنی گالیاں. کوئی مولوی کسی دوسرے فرقے والے کو اتنی گالیاں اور اتنا برا بلا نہیں کہتا جتنا ایک سیاسی لیڈر دوسرے سیاسی لیڈر کو کہتا ہے. سیاسی لیڈر کی بات تو چھوڑیں، آپ پارلیمنٹ میں جا کے صرف پارلیمنٹ کے اندر جو مہذب گفتگو ہوتی ہے وہ باتیں آپ سنیں، وہ باتیں، وہ گالیاں ایک دوسرے کو دیتے ہیں. کبھی کسی فرقے کے مولوی نے دوسرے فرقے کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کی ہوں گی. امت کو مولویوں نے تقسیم نہیں کیا، امت کو ان لوگوں نے تقسیم کیا ہے. تو خدا کے لیے اپنے ذہن کو اتنا تو کشادہ رکھیں. میں آپ کو نہ یہ کہتا ہوں کہ آپ فلاں کے سپورٹر بنے، فلاں کے مخالف بنے، میں کہتا ہوں حق کے، سچ کے، صحیح کے سپورٹر بنے، اور غلط اور باطل اور جو بھی جھوٹ ہے اس کے مخالف بنے. جو بھی ہے، چاہے آپ کی اپنی پارٹی کا ہے، چاہے آپ کی مخالف پارٹی کا ہے، چاہے آپ کا بھائی ہے، چاہے آپ کا والد ہے، چاہے آپ کا رشتہ دار ہے. قرآن کریم نے تو ہمیں یہی کہا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. قرآن کی آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر کہیں آمادہ نہ کرے کہ تم نا انصافی شروع کر دو. اعدلوا، اللہ فرماتے ہیں انصاف سے کام لو. ہوا اقرب للتقوی، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. قرآن کریم میں آتا ہے کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. اللہ فرماتے ہیں اگر اپنی ذات کے خلاف گواہی دینی پڑے اور تمہیں پتا ہو کہ میری ذات کے خلاف جو میں گواہی دوں گا یہی سچ ہوگا، اللہ فرماتے ہیں یہ گواہی دو. ولو علی انفسکم، اگرچہ اپنی ذات کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اول والدین، تمہارے والدین کے خلاف ہو، والاقربین، رشتہ داروں کے خلاف ہو، لیکن کونوا قوامین بالقسط، اللہ فرماتے ہیں انصاف کے ساتھ گواہی دو، انصاف کی بات کرو. آج ہماری قوم کا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات کرنا بھی بڑا جرم ہے. یہ بات بھی لوگوں سے برداشت نہیں ہوتی کہ یہ مولوی صاحب کا ان باتوں سے کیا تعلق ہے. یہ باتیں آپ کو مولوی نہیں سکھائے گا تو کون سکھائے گا؟ یہ آپ کو قرآن ہی بتا رہے ہیں نا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. یا تو اس آیت کو قرآن سے نکال دو ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، یا تو اس آیت کو قرآن سے نکال دو. آپ کو مولوی صرف وہ بتائے گا جو آپ کو اچھا لگتا ہے. یہ توقع کبھی کسی مولوی سے نہ رکھیں. آپ کو مولوی وہ بتائے گا جو آپ کو آپ کا اللہ اور آپ کا رسول بتانا چاہتا ہے، اور اسی میں ہمارے مسائل کا حل ہے. جب تک ہم صحیح کو صحیح، غلط کو غلط کہنے کا حوصلہ پیدا نہیں کریں گے ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے. پہلی چیز اپنے اندر اس چیز کا شعور پیدا کریں، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا حق ہے کیا باطل ہے. کبھی بھی کسی چیز میں دو آراء کا آ جانا آپ کے لیے اس بات کا بہانہ نہیں ہوتا کہ یار یہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے، میں کدھر جاؤں. آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ حق تلاش کریں، آپ پتہ لگائیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. یہ تو دنیا میں شروع سے حضرت آدم علیہ السلام آئے تو شیطان بھی آیا ہے ساتھ. یہ تو اس وقت سے یہ مقابلہ چل رہا ہے. ایک تو اس چیز کا دھیان رکھیں
کہ جو اس کا پراپر طریقہ ہے اس طریقے سے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ مسئلہ ہمارے کسی سیاسی رہنما سے متعلق ہے, ہمارے ایم این اے, ایم پی اے, ناظم, چیئرمین سے متعلق ہے, تبصرے نہ کریں, جائیں اس کے پاس. آپ کا ووٹ لے کے وہ ایم این اے بنائے, آپ کا ووٹ لے کے وہ ایم پی اے بنائے, آپ کا ووٹ لے کے وہ ناظم اور چیئرمین بنائے. مولویوں پہ تو ہمارا بڑا بس چلتا ہے, کہتے ہیں مولوی قوم کی پیسوں سے پلتے ہیں, قوم کے پیسوں سے تنخواہیں لیتے ہیں. یہ جتنے سرکاری لوگ ہیں یہ کہاں سے تنخواہیں لیتے ہیں؟ جتنے سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں کہاں سے آتی ہیں؟ قوم کے پیسے سے آتی ہے نا, قوم کے ٹیکس کے پیسے سے آتی ہے, کوئی گھر سے تھوڑی لے کر آتے ہیں. تو مولوی پہ تو آپ کا بس چلتا ہے کہ یہ قوم کے پیسے سے پلتا ہے, تو ہر آدمی آ کے اس پہ چڑھائی کرے گا, بات بھی کرے گا. اور جب اس طرح کا معاملہ آتا ہے تو بھائی وہ بھی آپ کے ووٹوں سے ایم این اے بنائے, یہ بھی آپ کے پیسوں سے آفیسر بنائے. کوئی حق کی بات ہے وہ تو جا کے اس کو بتائیں نا. اگر ایک ہی آدمی ہوگا, کوئی ایک ہی آدمی ہر وقت سامنے آئے گا کسی بھی مسئلے میں, تو مسائل حل نہیں ہوں گے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ قرآن کریم میں جو آتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, اللہ اس وقت تک کسی بھی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے جو اسباب ہیں اس حالت کو بدلنے کے ان اسباب کو اختیار نہیں کریں گے. اللہ فرماتے ہیں میں حالت تبدیل نہیں کروں گا. تو اجتماعی مسائل میں, ذاتی مسائل میں ہم سارے اسباب اختیار کرتے ہیں. پیاس لگتی ہے تو پانی پی لیتے ہیں, بھوک لگتی ہے تو کھانا کھا لیتے ہیں, پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو جا کے نوکری مزدوری کر کے پیسے کما لیتے ہیں. اپنی ہم سارے اسباب اختیار کر کے حالات اپنے بدلتے رہتے ہیں خود. اجتماعی مسائل میں ہم بحیثیت قوم غافل ہیں. بحیثیت قوم ہم ان کاموں میں بڑے تیز ہیں, تبصرے تجزیے کرنے میں. جو طریقہ ہے اس مسئلے کو حل کرنے کا اس کی طرف نہیں جاتے. دوسری اہم بات جو ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے آج کل کا, ہمارے ہاں جو کمپنیاں مختلف پروڈکٹس بیچتی ہیں, یہ سال ہر سال سے یہ مسئلہ ہمارے ہاں چل رہا ہے. آپ کپڑے بیچنے والی کمپنیوں کو دیکھیں, بے حیائی کا ایک طوفان انہوں نے برپا کیا ہوا ہے. آپ بڑے بڑے سائن بورڈ دیکھیں, آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں, آپ ٹی وی پر دیکھیں, بھائی آپ کپڑا فروخت کر رہے ہیں یا عورتیں فروخت کر رہے ہیں؟ کپڑا اس طرح بیچا جاتا ہے. پانی بیچنے والی کمپنیاں بوتل اس میں چھوٹی ہوتی ہے, عورت کی تصویر اس میں بڑی لگی ہوتی ہے. یہ ہمارے ہاں جو کریم کی سروس چل رہی ہے, بائیکیہ کی سروس چل رہی ہے, اس دن ایریل سرف, یعنی ہماری اتنی بے ہمتی کو دیکھ کر ہمارا دشمن اتنا ہم پر حاوی ہو گیا ہے. ایریل سرف 10 روپے کی وہ تھیلی بیچتا ہے سرف کی, اس نے اپنے اشتہار میں لکھا ہوا تھا چار دیواری میں رہو یہ داغ ہے, چار دیواری میں رہو یہ داغ ہے, یہ داغ ہمیں کیا روکیں گے. یہ ایریل سرف والا کہہ رہا ہے چار دیواری میں رہو, یہ باقاعدہ اشتہار موجود ہیں. یہ جب یہ احتجاج کیا تو انہوں نے ڈیلیٹ کیا, لیکن ابھی تک انہوں نے اس پہ معافی نہیں مانگی. سوشل میڈیا پہ تو ہم نے اس پہ احتجاج کیا, انہوں نے کہا کہ ہم ڈیلیٹ کر رہے ہیں, بس آپ چھوڑ دیں اس کو. کیوں چھوڑیں, یہ ڈالا کیوں ہے آپ نے؟ اب آپ مجھے یہ بتائیں, سرف بیچنے والے کا, دھوبی کا اس بات سے کیا تعلق ہے کہ چار دیواری میں رہنا داغ ہے یا داغ نہیں ہے؟ اب وہ اپنا اشتہار یہ دے رہا ہے چار دیواری میں رہنا داغ ہے, اور یہ داغ ہمارا کیا بگاڑیں گے. اور ہمارے ہاں کوئی ٹس سے مسی نہیں ہوتا. کسی کو کہو بھائی احتجاج کرو, احتجاج کا مطلب یہ نہیں ہوتا اس طرح کی چیزوں میں کہ آپ سڑک بند کریں. احتجاج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کا ای میل ایڈریس نکالیں, آپ ان کا رابطہ نمبر نکالیں, آپ ان کی سپلائی کرنے والے سے ملیں, دکاندار سے ملیں, ان کو کہیں ہم آپ کی یہ پروڈکٹ استعمال نہیں کریں گے. کریم سروس والوں نے یہ تقریباً کوئی 4-5 مہینے پہلے ایک اشتہار دیا تھا, شادی کا دن ہو, گھر سے بھاگنا ہو تو کریم کو بلاؤ. یہ پاکستان کی بات کر رہا ہوں میں. شادی کا دن ہو اور گھر سے بھاگنا ہو, کریم کو بلاؤ. اس دن بائیکیہ کا میں اشتہار دیکھ رہا تھا, یہ جو بائک چلاتے ہیں کریم والے, اس میں لکھا ہوا تھا کہ بائیکیہ ہو تو بھائی کیا, بائیکیہ ہو تو بھائی کیا, یعنی آپ کے پاس اگر بائک چلانے والا کریم والا موجود ہے اس کو فون کرو, بھائی کے ساتھ بائک پہ جانے کی کیا ضرورت ہے.
بھائی کے ساتھ کیوں جاتے ہو؟ یہ بھائی بھائی کی جھنجٹ ختم کرو، بس جو بھی آ رہا ہے اس کو فون کرو، عورتیں جاؤ اس کے ساتھ۔ اب یہ ہمارے اتنے سیریس ایشوز ہیں، اتنے سنجیدہ مسائل ہیں، ہماری ثقافت کا مسئلہ ہے، ہماری تہذیب کا مسئلہ ہے، ہمارے دین کا مسئلہ ہے۔ صرف بیچنے والا ہمارے دین کا مذاق اڑا رہا ہے، گاڑی چلانے والا ہمارے دین کا مذاق اڑا رہا ہے، موٹر سائیکل چلانے والا ہمارے دین کا مذاق اڑا رہا ہے، پانی بیچنے والا ہمارے دین کا مذاق اڑا رہا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اور کہا جاتا ہے بھائی اس کا بائیکاٹ کرو، احتجاج کرو، کہتے ہیں مولوی کہتے ہیں اس کا بھی بائیکاٹ کرو، اس کا بھائی آپ بائیکاٹ کرو گے تو فائدہ مجھے ملے گا، آپ اگر اس طرح کی چیزوں کا بائیکاٹ کرو گے تو پیسے میرے جیب میں آئیں گے۔ ہم تو آپ کی نظر میں بھی مطعون ہیں، ان کی نظر میں بھی مطعون ہیں، وہ ہمیں کہتے ہیں یہ ہمارے خلاف ہیں، اشتہار بازی کر رہے ہیں ہمارے خلاف، آپ کہیں گے مولوی کہہ رہا ہے بھائی ہر چیز کا بائیکاٹ کرو، ہمیں تو سارے گالیاں دیتے ہیں۔ یہ ہمارے وہ اجتماعی مسائل ہیں جن کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے۔ جب بھی اس طرح کا مسئلہ ہو اس کا طریقہ یہ جو اس کا پراپر طریقہ ہے احتجاج کا، آپ اس کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں، سوشل میڈیا پر اس کے خلاف آواز اٹھائیں، ان کے ای میل ایڈریسز ہیں، ان کے نمبر ہیں، ان پہ فون کر کے اپنی کمپلین رجسٹر کروائیں کہ آپ ہماری بچیوں کو کیا سکھا رہے ہیں، ہماری تہذیب آپ کس طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اگر ان چیزوں کو ہم اختیار نہیں کریں گے، یہی تبصرے تجزیے کرتے رہیں گے، اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، میں کبھی بھی ایسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت خود نہیں بدلنا چاہتی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔